بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی آپ کو بار بار آزما رہی ہے؟ ہو سکتا ہے ذاتی جد و جہد، جذباتی چیلنجز یا یہاں تک کہ پھنس جانے کے احساس سے گزر رہے ہوں۔ خود کو مغلوب کرنا آسان ہے، لیکن یہاں ایک ریمائنڈر کی ضرورت ہے کہ اللہ کبھی کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ جد و جہد دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ کس طرح پردے کے پیچھے خاموشی سے کام کر رہا ہے، جو آپ کو بڑے پیمانے پر کامیابیوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور سرحد کے اس پار جو روشنی ہے اس تک پہنچ جائیے۔ نمبر 1، اگر آپ مصائب کا شکار ہیں اور بار بار چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور کچھ ایسا محسوس کر رہے ہیں کچھ بھی آپ کی فیور میں نہیں ہے اور تمام راستے بند ہیں، تو جان لیجئے ان حالات میں اللہ کی طرف سے ضرور کوئی حکمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور خوش ہو جائیے کیونکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ یاد کیجئے کیسے غلامی میں تپتی ریت پر ہمارے پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا گیا، کیسے کیسے مصائب کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، لیکن ان کے یہ حالات اللہ سے ان کو مایوس نہ کر سکے بلکہ اللہ پر یقین بڑھتا ہی گیا۔ ذرا سوچئے کیوں کر ان کو اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت بڑی کامیابی دینی تھی۔ ان کو اسلام کا پہلا مؤذن بننا تھا، سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بھی بشارت دی۔ ہمارے پیارے صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جان رکھیں آپ جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، وہ آپ کو ایک ایسے شخص میں ڈھال رہے ہیں جو اللہ کی تیار کردہ نعمتوں اور مواقع کے لیے تیار ہوگا۔ نمبر 2، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی آپ کے راستے میں ایک کے بعد ایک چیلنج پھینک رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے کام، رشتوں یا ذاتی مقاصد میں ناکامیوں کا ایک سلسلہ ہو۔ ناکامیاں آپ کو اداس کر رہی ہوں، لیکن یہ آزمائش اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، آپ نے کتنی بار محسوس کیا ہے کہ آپ کو کام پر یا ذاتی تعلقات پر کتنی بار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے، یاد رکھیں ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں، کیسے اللہ نے ان کو اندھیرے کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے۔ اگر آپ اس وقت ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ آپ کو سنوار رہا ہے۔ آپ کو درپیش ہر مصائب آپ کو مضبوط، سمجھدار، زیادہ لچکدار شخص کی شکل دی جا رہی ہے، لہذا حوصلہ شکنی نہ کریں، یقین کریں یہ مشکلات ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے جو آپ کو ایک بڑی کامیابی کی خوشخبری دے رہا ہے۔ نمبر 3، آپ ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرتی ہیں۔ واضح نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایک بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیں جو آپ کو روک رہی ہیں، چاہے یہ کچھ رشتے ہوں، نقصان دہ عادات ہوں اور یہاں تک کہ کچھ ٹارگٹ جانے دینے کا، یہ عمل مشکل ہو سکتا ہے لیکن ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جن چیزوں سے ہم راحت محسوس کرتے ہیں ان کو پکڑے رہنا چاہتے ہیں، چاہے ہمارے لیے اچھی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی بہتر چیز کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو
پرانے کو چھوڑ کر جگہ بنانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کسی بڑی چیز کے آنے کا راستہ صاف کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 4، یاد کریں حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ وہ کیسے صابر تھے کہ انہوں نے اپنی صحت، خاندان اور دولت کو کھو دیا، پھر بھی اللہ پر ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کامیابیاں دیں اور پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ جب آزمائش اور آپ ان کو بنا کسی لچک کے ان کو برداشت کرتے ہیں تو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو سنوار رہا ہے، آپ کے کردار کو مضبوط کر رہا ہے اور آپ کو آنے والی نعمتوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آپ کو درپیش ہر امتحان اللہ کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو آپ کو بہت بڑی چیز کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ رنج، نہ تکلیف، خواہ وہ کانٹا ہی کیوں نہ چبھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صبر اور استقامت ایک اور نشانی ہے کہ اللہ ایک بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ شدید چیلنج کے باوجود آپ کا صبر مضبوط ہوتا جا رہا ہے، یہ سفر صرف انتظار سے زیادہ ہے، اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ واضح نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایک بڑے پیمانے کے لیے پیش رفت پر تیار کر رہا ہے۔ جب آپ ماضی کی شکایات، ناکامیوں، حتیٰ کہ ماضی کی کامیابیوں کو چھوڑنے کی شدید خواہش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو بھول جائیں، بلکہ حکمت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ماضی کی تکلیفوں کو تھامے رکھنا یا پرانی چیزوں سے چمٹے رہنا آپ کو مستقبل سے اپنانے کو روک سکتا ہے جس کا اللہ نے آپ کے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ جانے دینا آپ کے دل اور دماغ کو آزاد کرتا ہے، نئے مواقع، ترقی اور کامیابی کا راستہ کھولتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو کہیں اس سے بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جس کا آپ نے اب تک تجربہ کیا ہے۔ آج کی تیز رفتار کمپٹیشن کی دنیا میں ماضی کی غلطیوں میں پھنس جانا یا پچھلی کامیابیوں سے چمٹے رہنا، یہ سوچ کر کہ وہ آپ کی قدر کی تعین کرتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے خیال سے زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں تو جان لیں یہ ایک آنے والی کامیابی کی طرف مضبوط اشارہ ہے۔ نمبر 6، آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے رابطہ نہیں ہے۔ بعض اوقات جیسے کہ آپ کو اللہ ایک بڑی کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے، آپ اپنے آپ کو بعض لوگوں سے الگ ہوتے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ وہ دوست ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے کبھی قریب محسوس کیا تھا، یا یہاں تک کہ فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں جو اب آپ کو نہیں سمجھتے۔ یہ جذباتی طور پر سخت ہو سکتا ہے، لیکن یہ اکثر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو ایک بہتر راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اس پر غور کریں، اللہ آپ کو لوگوں سے دور دور جانے کی اجازت کیوں دے گا؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس سفر کا حصہ نہ ہوں جو اللہ آپ کے لیے طے کیا ہے۔ شاید وہ آپ کو روک دیں گے یا آپ کو اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے سے روکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا دین اس کے قریبی دوست کا ہوگا، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست مناتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے جن لوگوں سے ہم اپنے آپ کو گھیرتے ہیں وہ ہم پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، کیا آپ ان لوگوں کو منقطع ہونے کا احساس محسوس کر رہے ہیں جن کا کہ کبھی آپ قریب تھے؟
اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کی زندگی سے رکاوٹیں ہٹا رہا ہے۔ آج کی دنیا میں آج ہم اکثر تنہائیوں کے خوف سے دوستی کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ جیسے جیسے آپ اپنی کامیابیوں کے قریب جائیں گے، اللہ ان لوگوں کو ہٹا سکتا ہے جو آپ کے سفر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اور نئے صحت مند رابطوں کے لیے جگہ بناتا ہے جو اس راستے پر آپ کا ساتھ دیں گے جو اس نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ شاید یہ اس تبدیلی کو قبول کرنے کا وقت ہے، اور یقین کریں کہ اللہ آپ کو ایسے لوگوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو آپ کو ان طریقوں سے ترقی اور مدد فراہم کریں گے جن کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں آتے ہیں، آئیے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے قیمتی وقت اور مواقع پر غور کر کے دیکھیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یاد دلایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو غربت سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ نعمتیں کتنی عارضی ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ ان علامات کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ آپ کو ترقی کرنے اور کامیاب ہونے کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے۔ اپنی زندگی میں برکات کو پہچانیے، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے سٹیپ لیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ ان علامات پر توجہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس بڑی آنے والی کامیابی کے لیے تیار ہیں جو اللہ آپ کے لیے تیار کر رہا ہے؟ نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، شاید آپ کا کوئی کمنٹ کسی مایوس افراد کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگے تو اسے لائک، سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اللہ آپ کو ڈھیر کامیابیوں سے نوازے جس کا آپ نے خواب دیکھ رکھا ہے۔ آمین ثم آمین۔